زموږ پخوا یو ساده د غره سړی وی ماجت له راغلی وی هغه 4 رکعاته چې وسوو نو هغه 2 رکعاته سنت پاته سو د پر جمع غږ وکړي ول وروره د 2 بعد بیا زه سوال کوم بیا به کونې نه زله کاږي نسې بیا کونې نه وکاږي بیا زه پیسې ټولوم زموږ د خوای سپین سرې ښځه له حجه راغلې وه هغه کال وایي هغه په حج کې چې ډېره زیاته ګرمي وه نو دا ډېره ستړې سوې وه دلته نورو ښځو حج کوي ول څنګه وایي حج دی ول داسې ستړګې سوې وم ول خدای د بل مسلمان دید نه ورسره حضرت جی فرماتے ہیں جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے اور جس زبان سے صرف سچ نکلتا ہے اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جس زبان سے جھوٹ نکلتا ہے یہ ہر جھوٹ قبولیت دعا کے دروازے کے اوپر ایک تالا لگ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہم دل میں جھوٹ کتنا بولتے ہیں. دیکھیں ہمارے سامنے ہمارے گھر میں معاشرے میں میل جول میں کوئی بندہ ہو جو ہر بات پہ بار بار جھوٹ بولتا ہو, دن میں درجنوں جھوٹ بولتا ہو, بتائیں کیا اس کی ہمارے دلوں میں کوئی عزت اور قدر رہے گی؟ بتائیں جی, یہ تو جھوٹا ہے. تو اگر کسی کی قدر جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہماری نگاہوں سے گر سکتی ہے تو اللہ کی نگاہوں میں ہماری قدر بھی تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے گر جاتی ہے. ہم لوگ تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے تو معاشرے کے اندر آپ عدالت میں چلے جائیں, آپ کہیں چلے جائیں, کسی جگہ چلے جائیں, ہر جگہ جھوٹ ہے. اتنا پھیل گیا, رچ بس گیا ہمارے معاشرے کے اندر. تو دعائیں اسی لیے قبول نہیں ہوتی, پریشانیاں اسی لیے آتی ہیں. ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے, کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا. ہمارے اپنے اعمال, ہماری اپنی زبان, ہمارے اپنے بول یہ رکاوٹ بنتے ہیں. ہماری دی ہوئی بات پورا نہیں کرتے, رکاوٹ بنتی ہے. سیدھا سا معاملہ ہے. اور ہمارا جھوٹ تو اسی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم جب نماز میں نیت باندھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کہتے ہیں نا ہم نمازوں میں ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی بات پوری نہیں کرتے, اپنے نفس کی بات پوری کرتے ہیں, جو میرا دل کرے مجھے وہ پورا کرنا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے, بس جو دل میں آیا ہے وہ کرنا ہے. نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جو من مرضی میں آئے. حکم ہے نامحرم کو نہ دیکھو, دیکھ رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری مانتے ہیں. تو جھوٹے تو ہم خود ہیں. وتر میں کیا کہتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. وتر میں ہم یہ پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت کے اندر, وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. اللہ جو فاجر اور فاسق اور فاجر ہیں, گناہ گار ہیں, ہم ایسے لوگوں کو چھوڑتے ہیں. ہم وتر میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے ایسے بڑے ادب کے ساتھ روز کہتے ہیں رات کو ہم فاسق اور فاجر برے لوگوں کو چھوڑتے ہیں, ان سے الگ ہوتے ہیں, اور پھر راتیں انہی کے ساتھ گزارتے ہیں. محفلیں ہماری گناہوں کی ہوتی ہیں. تم تو خود جھوٹ بولتے ہیں. تو خالی جھوٹ یہ تو نہیں ہے نا کہ سودے میں لین دین میں یہ بھی چائنا کا ہے, جاپان کا ہے, چائنا کا بول جاپان دیا, صرف وہ جھوٹ نہیں ہے, یہ بھی تو ہم اللہ سے روز جھوٹ بولتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنی چھوڑ دیں. بعض لوگوں کو یہ دماغ خراب ہو جاتا ہے جی بھئی داڑھی کیوں نہیں رکھی, جب میں نیک ہو جاؤں گا رکھ لوں گا. کوئی ایک نیکی کا موقع مل رہا ہے وہ تو کر لو, اس کی برکت سے اللہ اور راستہ کوئی کھول دے گا. تو یہ دو باتیں تو ہم سب کے اندر ہیں نا تقریباً, کہ روز اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یعنی تیری ہی مانتے ہیں, لیکن نماز کے اندر یہ کہتے ہیں نماز کا سلام پھیرنے کے بعد منمانی کرتے. کہتے ہیں نا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. سب یہ کہتے ہیں. کبھی یہ بھی کہا کرے حرمت رسول کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے, حرمت رسول کی وجہ سے جھوٹ چھوڑنا بھی ضروری ہے, بیوی کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے. تو جان قربان کرنے کی بات جب آئے گی انشاءاللہ حاضر ہیں, لیکن جان جانے سے پہلے اور بہت سارے بھی مرحلے ہیں, ان کی بھی فکر کریں. سچ عزتیں دیتا ہے, سچ یہ عزتیں دیتا ہے.
کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، دیکھیں ایک اسکول ہے، ایک بچے سے کوئی غلطی ہو گئی، اب ٹیچر نے پوچھا، جھوٹ بول کے بہانہ کر کے بات بنا سکتا تھا، بچا سکتا تھا اپنے آپ کو شرمندگی سے، وقتی غصے سے، لیکن اس نے سچ بولا، اپنی غلطی کو پوری کلاس کے سامنے اس نے قبول کیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سچ کی وجہ سے اس کو عزت ملتی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، غلطی وہ کر آیا ہے، اپریسیشن بھی خود لے رہا ہے سچ کی وجہ سے۔ ٹیچر کے دل میں اللہ ڈال دیتے، اس نے بولا سچ ہے، تو سچ کی وجہ سے عزتیں ملا کرتی ہیں، ذلتیں نہیں ملا کرتی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ اچھا، بندے نے بولا جھوٹ، فرشتوں کو آئی اس کی بدبو اور وہ دور چلے گئے، اگر وہ اللہ یہی بدبو انسانوں کو بھی وہ کان دے دیتے جو جھوٹ پہ نکلنے والی بدبو کو سن سکتے، تو بتائیں ہمارے قریب کون بیٹھتا؟ ہم کدھر ہوتے؟ انسان جب جھوٹ بولتا ہے اور بولتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دفتروں میں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہنے میں کیا رکھا ہے، میں نے زبان سے ہی تو کہا ہے نا، اور کیا ہے؟ عام جملہ ہم سنتے ہیں کئی جگہ پہ، کہنے میں کیا رکھا ہے جی، کہا ہی ہے نا، اور کیا کیا دیا جی؟ کہنے میں بہت کچھ رکھا ہے۔ مومن کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، اس کی اللہ کے ہاں بہت قدر و قیمت ہے۔ اس کی مثالیں سن لیجئے، مومن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ رب العزت کی یہاں بہت قدر و قیمت ہے۔ اسی قدر و قیمت کی وجہ سے زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کے اوپر یہ دو پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین ان کا نام ہے، اور قرآن میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے نکلتا ہے یہ لکھ لیتے ہیں، یہ قرآن ہے، جو زبان سے نکلتا ہے یہ لکھ لیتے ہیں۔ تو اہمیت تو ہے نا کہ زبان کے بول کی کوئی، اور اللہ کے یہاں کتنی قدر ہے بول کی، زبان کے الفاظ کی چند مثالیں ذرا توجہ سے سن لیجئے، اس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ جو یہ کہتے ہیں بولنے میں کیا رکھا ہے، ایسا نہیں ہے، بولنے میں بہت کچھ رکھا ہے۔ دیکھیے، ایک کافر ہے، 100 سال اس کی عمر ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، قاتل بھی ہے، اور ہر گناہ جو کچھ ہو سکتے تھے سارے اس نے کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ دل کی سچائی کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس نے کوئی ایکسرسائز کی ہے، یہ کیٹو پہ چڑھا ہے، کیا اس نے کیا؟ زبان کا قول ہے نا، کیا ہوا؟ پچھلے سارے گناہ۔ تو اہمیت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ایک اور مثال لے لیجئے، ایک مسلمان ہے، یہ بڑی محبت کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، ہم سب پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے یہ کلمہ پڑھتا ہے نا، فرشتہ اعمال اس کے نیکی کا ثواب جیسے ہی یہ کلمہ پڑھتا ہے، فرشتہ اس کا یہ نیک عمل لے کے اوپر جاتا ہے، یہ اوپر جا رہا ہوتا ہے، واپسی پہ اس کو ایک اور نظر آتا ہے، ایک بندہ نیچے آ رہا ہے، یہ اوپر جا رہا ہے، اوپر سے ایک فرشتہ نیچے آ رہا ہے، اب دونوں میں بات چیت ہوتی ہے۔ اوپر والا پوچھتا ہے ابھی کدھر جا رہے ہو؟ دیکھو بندے نے کلمہ پڑھا، اس کا عمل میں لے کے جا رہا ہوں۔ پھر یہ نیچے سے اوپر جانے والا پوچھتا تم کدھر جا رہے ہو نیچے؟ کہتا ہے وہ جس نے کلمہ پڑھا ہے نا، ابھی جس کا عمل تم اوپر لے کے جا رہے ہو اس کا ثواب لے کے میں نیچے آ رہا ہوں۔ تو زبان کے قول کا اثر تو ہے، بول کا اثر تو ہے۔ اچھا، اور غور کیجئے، ایک مرد ہے، ایک عورت، ایک لڑکا ایک لڑکی، نوجوان ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا حرام، ہاتھ لگانا حرام، بات چیت کرنا حرام، بالکل منع، شریعت نے گنجائش نہیں رکھی۔ اب گواہوں کی موجودگی میں اور ولی کی اجازت کے ساتھ دو نامحرم ہیں اور ایجاب و قبول ہو گیا، اب جس کو دیکھنا حرام، ہاتھ لگانا حرام، بات کرنا منع، اب ایک دوسرے سے بات کرنا عبادت ہو گیا، ملنا عبادت ہو گیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ زبان کا تو بول ہی تو تھا نا، اور کیا کیا؟ اور غور کیجئے، تیسری مثال، دو میاں بیوی ہیں، زندگی گزر رہی ہے، بس کسی وقت خاوند کو غصہ آیا، ایک لفظ ہے، 3 فائر مار دیے، بول دیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ جو اتنے قریب تھی، سب سے زیادہ قریب ہو گئی تھی، وہ دور ہو گئی۔ زبان ہی کا تو بول ہے نا۔ تو یہ کہنا کہ بولنے میں کیا رکھا ہے، یہ بات نہیں ہے۔
بہت کچھ رکھا ہے بولنے میں. ہماری زبان کے الفاظ کی، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، اصل کے اندر یہ مومن کے الفاظ ہیں. مومن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت. جب انسان سچا ہو پھر اللہ اس کی زبان کی نکلی ہوئی باتوں کی لاج رکھ لیا کرتے ہیں. تو جو چاہے کہ میری دعائیں قبول ہوا کریں، اس کو چاہیے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، سچ بولے. جو شخص ہمیشہ سچ بولے گا اللہ رب العزت اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیں گے. سچے کی ہر بات اللہ سچی کرتا ہے.